السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ لقمان ہم نے سٹارٹ کی تھی اور جس کی آیت نمبر 11 تک ہم نے تدبر کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہمارا سبق آیت نمبر 12 سے سٹارٹ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان میں جو اس کے سورت کی وجہ تسمیہ ہے یہ ہم نے پہلے سبق میں بتا دی تھی کہ عرب کے ہاں ایک صاحب حکمت شخصیت کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے جن کا نام لقمان تھا۔ اب انہی شخصیت کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور البتہ تحقیق ہم نے لقمان کو دی حکمت کہ وہ شکر ادا کریں اللہ کا، یعنی وہی لقمان جو صاحب حکمت شخصیت ہیں۔ اب ان کو جو یہ حکمت دی گئی تھی اس میں ان کا اپنا کمال نہیں تھا، یہ خدا داد تھی، یہ حکمت یعنی اللہ کی طرف سے دی گئی تھی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لقمان علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ تمہیں حکمت کیسے حاصل ہوئی تو انہوں نے کہا آگے سے یہ جواب دیا کہ راست بازی، امانت اور سچائی سے، یعنی انسان جتنا سچا ہوتا ہے اتنی ہی اس کے اندر سمجھداری اور حکمت آتی رہتی ہے۔ گویا کہ جب سمجھداری اور حکمت آتی رہتی ہے تو وہ فضولیات سے، لغو چیزوں سے دور رہتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی جو اصل بنیاد اور جڑ ہے وہ اللہ کا ڈر ہے۔ یعنی وہ حکمت ہی کیا جس میں ہمیں اللہ کا ڈر نہ ہو، وہ سمجھداری ہی کیسی جس میں ہم ساری دنیا سے تو خوف کھائیں، ڈریں، لیکن اللہ کی ذات سے نہ ڈریں، تو ایسی حکمت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو جتنا ہی جینیس اور انٹیلیجنٹ کیوں نہ کہہ لیں، جب تک اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے تو ایسی حکمت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب ان کو جو حکمت دی گئی تھی اور انہیں جو ہے کہا گیا تھا کہ وہ کیا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر کیا چیز ہوتی ہے؟ شکر ہوتا ہے اعتراف نعمت، اظہار نعمت، یعنی نعمت کا اعتراف کرنا۔ نعمت کا اعتراف کس طرح سے ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے پاس موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، آپ اس کا اعتراف کریں کہ وہ ہو سکتا ہے کسی اور کے پاس نہ ہو لیکن وہ آپ کے پاس موجود ہے، اور اس کا پھر اظہار کس طرح سے کرنا ہے؟ شکر کے طور پر۔ شکر جو ہے اور حمد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، الحمدللہ کہتے ہیں۔ بیسیکلی دونوں کا مطلب تو شکر ہی ہوتا ہے، لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں فرق یہ ہے کہ حمد جو ہے وہ صرف اور صرف زبان سے ہوتی ہے، جبکہ جو شکر ہوتا ہے وہ زبان سے بھی ہوتا ہے، زبان سے شکریہ کلمات ہو گئے، دل سے بھی ہوتا ہے، دل سے اس چیز کو ایز اے نعمت، ایز اے بلیسنگ قبول کرنا، اور جوارح سے یعنی اپنے اعضاء سے بھی شکر ادا کرنا کہ آپ کو یہ چیز اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ کس طرح سے؟ عبادت کریں، نوافل پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، دعا مانگیں، سجدے دیں، یہ ساری چیزیں شکر کی صورتیں ہیں۔ اب کسی سے کہا گیا کہ آپ جو ہے نا ایک ہوتا ہے نا جیسے بکرے کا گوشت ہے یا کسی بھی جانور کا گوشت ہے، تو ان کو جب کہا گیا کہ آپ اس جانور میں سے یا بکری کے گوشت میں سے آپ جو ہے بہترین حصہ لے کر آئے نا، تو وہ جو ہے کیا لے کر آئے؟ لقمان علیہ السلام زبان اور دل۔ پھر جب ان سے دوبارہ کہا گیا کہ آپ اسی بکری کے گوشت میں سے جو ہے وہ سب سے برا بدترین حصہ لے کر آئیں، تو وہ پھر یہی زبان اور دل لے کر آئے۔ یعنی یہ دونوں نعمتیں ایسی ہیں، زبان اور دل، کہ جب یہ صحیح ہو، یہ سالم ہو، یہ درست ہو تو سب چیزیں جو ہیں وہ درست ہوتی ہیں۔ اگر یہ زبان اور دل بگڑ جائیں تو ساری چیزیں جو ہے وہ بگڑ جاتی ہیں۔ تو ہمارے اعمال کا، ہمارے ایکشنز کا، ہمارے افعال کا جو پورا انحصار ہوتا ہے وہ زبان اور دل پر ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ زبان اور دل سے وہی کلمات ادا کریں یا وہی افعال کریں جو ہمارے نام اعمال میں یا پھر ہمارے حساب و کتاب میں جو ہے وہ بہترین ثابت ہو۔ امام راضی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا حکمت کیا ہے، تو انہوں نے کہا علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق کا نام کیا ہے؟ حکمت۔ یعنی علم کے مطابق حکمت ایسا نہیں ہے کہ آپ کام کرتے جائیں، آپ کو جو چیز پتہ ہے
آپ بس وہ کرتے جائیں کہ یہ کرنا ہے، بس عادت کے طور پر آپ روزے رکھ رہے ہیں، عادت کے طور پر مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، ہر چیز عادت کے طور پر یا بڑوں کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، ایسا نہیں۔ حکمت کہا جاتا ہے علم کے مطابق، جب علم ہوگا، جب نالج ہوگی، جب پتہ ہوگا کہ فقہ میں اس کا جو ہے وہ مرتبہ کیا ہے، اس کے اصول کیا ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں علم کے مطابق جب آپ عمل کریں گے تو اس توفیق کا نام کیا ہے؟ حکمت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت دی گئی، حکمت سے مراد جسے فہم دیا گیا، جسے عقل دی گئی، جسے سمجھ دی گئی دین کی، علم کی، فقد اوتیا خیرن کثیرہ، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اسے بہت زیادہ بھلائی دی گئی۔ آپ دیکھیں نا، ہدایت جو ہے نا ہم میں سے ہر ایک کو نہیں ملتی، اللہ پاک جسے چاہتے ہیں، واللہ یہدی من یشاء، اللہ پاک جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہدایت ہے نا، یہی اصل میں حکمت ہے۔ ہدایت یعنی اللہ کی طرف سے رہنمائی، وہ راہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ دکھا دیں، وہ ہماری رہنمائی کریں، ہمیں سچ اور جھوٹ کا راستہ نظر آ رہا ہو، یہ ساری چیزیں حکمت کہلاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں، کسی کی سمجھداری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی نعمتوں پر کتنا شکر گزار ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہم نے لقمان علیہ السلام کو کہا کہ وہ کیا کریں، حکمت کا ذکر کر کے کیا کہا؟ شکر۔ اور ان کو جب حکمت دی گئی تو انہیں کیا سب سے پہلا سکھایا گیا عمل، کہ کیا چیز آپ نے کرنی ہے؟ شکر۔ یعنی یہی سمجھداری کا جو ہے وہ نتیجہ ہے کہ آپ اپنی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ کوئی کتنا شکر گزار ہے، اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ کتنی مثبت سوچ رکھتا ہے، کتنی پازیٹیو تھنکنگ ہے اس کے اندر۔ یہ آپ دیکھیں نا، شکر گزار لوگوں کا یہی رویہ ہوتا ہے، وہ ہر وقت ہر کسی سے گلے شکوے نہیں کر رہے ہوتے کہ میرے ساتھ ہو گیا، انہیں صرف اپنی فکر نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ یوں ہو گیا اور میرے ساتھ یوں ہو گیا، وہ شکر گزاری سے پیش آتے ہیں، اللہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، لوگوں کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ کوئی ہمدردی کرتے ہیں، کچھ خیال کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تو وہ لوگوں کا بھی احسان فراموش نہیں بنتے، وہ لوگوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ ساتھ لوگوں کا بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہی وہ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، انشکر علی ما اتاکا، وہ آپ شکر کریں اس چیز پر، ما اتاک الحکمہ، جو آپ کو حکمت دی گئی۔ تو ایسے سمجھیں، حکمت بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر حکمت نہ ہو نا، تو آج ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوں، میں اور آپ اپنا کیا کر رہے ہوں، ٹائم فضولیات میں گزار رہے ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت، بہت زیادہ نہ صحیح، 5% یا 3% اتنی اللہ پاک نے سمجھ ضرور دی ہے کہ ہمارے پاس وقت ہے اور ہم نے اسے ضائع نہیں کرنا ہے، ہم کچھ اچھی اور جو ہے پروڈکٹیو چیزیں ہم کریں۔ اب اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ جی شکر کرو گے تو کیا اس کا فائدہ حاصل ہوگا آپ کو۔ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن يَشْكُرْ، جو شکر ادا کرتا ہے، کسی اور کا کوئی کچھ نہیں جائے گا۔ آپ کہیں نا کہ کسی نے آپ کو کوئی چیز دی اور آپ کہیں کہ اس نے کون سا مجھ پہ احسان کر لیا، میں نے بھی تو اتنا سارا کیا ہے، جیسا کہ پچھلے سورۃ الحجرات میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ اگر اس نے ایسا کر لیا تو کون سا بہت بڑا تیر مان لیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ اس کا جو بھی عمل ہے، چھوٹی ہے بڑی چیز ہے، آپ جب لوگوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں کر رہے ہوتے آپ، لنفس ہی، اپنے ہی نفس کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی اور کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کس طرح سے اپنے نفس کا فائدہ؟ جب آپ اپنی کسی نعمت پر آپ شکر ادا کرتے ہیں، سب سے پہلا فائدہ آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے کہ اس نعمت پر دوام، اس نعمت پر بقا، وہ چیز شکر کرنے سے وہ نعمت ضائع نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو دوام بخشتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا نا، اگر آپ شکر کریں گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں اور زیادہ دوں گا، اور اگر نہیں کریں گے تو میں وہ نعمت بھی چھین لوں گا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت آپ کے پاس کانسٹنٹلی رہے، تو آپ نے اس پر کیا کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ یہ کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ، شکر کرنے سے نعمت کم نہیں ہوتی بلکہ نعمت زیادہ ہوتی ہے۔ اور تیسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ کو کسی کے شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا بھی بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم اگر اپنے جسم میں اپنے اعضاء کا بھی شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم اپنے باقی نعمتوں کو چھوڑ کر ہم اپنے اندر، اپنی باڈی میں موجود جتنی بھی اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہم اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو شکر سے کسی اور کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، انسان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ شکر کرے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِن وَمَن كَفَرَ، اور جو ناشکری کرتا ہے، دیکھیں یہاں پہ کفر نے مراد نہیں لیں گے معنی ناشکری کے معنی میں، اور جو ناشکری کرتا ہے، بس اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو
اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ شکر ادا کر رہا ہے تو اللہ کے خزانوں میں کوئی ایڈیشن کر رہا ہے، نہیں. اور اگر نہیں کر رہا تو وہ بھی اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی بے پرواہ ہے، حمید، اور اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق ہے. اب دیکھیں، حمید ایک جگہ لفظ آتا ہے محمود، دونوں کا معنی یہی ہے، اللہ پاک تعریف کے لائق ہے. اب فرق کیا ہے حمید اور محمود میں؟ اس میں فرق کیا ہے کہ جب محمود اسے کہتے ہیں جب آپ اس کی تعریف کریں گے، جب آپ اس کا شکر ادا کریں گے، تعریف بیان کریں گے، تو وہ اس کے اندر صفت پائی جائے گی. لیکن حمید اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ صفت حمید آئی ہے فعیل کے وزن پر، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے اندر وہ صفت موجود ہے. آپ تعریف کریں یا نہ کریں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ پاک قدردان ہے، اللہ پاک بے پرواہ ہے، اللہ پاک تعریف کے لائق ہیں، اللہ پاک ڈیزرو کرتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کیا جائے. آپ اب کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر کریں گے تو آپ کا اپنا فائدہ ہے، نہیں بھی کریں گے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں حمید، اللہ پاک جو ہیں وہ کیا ہیں؟ حمید ہیں. کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، لیکن رب کی ذات کے اندر یہ صفت، اس کی تعریف رب کے اندر موجود ہے. اب اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے جو ہے وہ شکر گزاری کیوں پسند کی، شکر کو واجب کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے تاکہ وفادار کا اور ایسے سمجھے نمک حرام کا پتہ چل جائے. آپ کہیں نا، آپ کسی کو جو ہے، آپ کسی کے گارڈین ہوں یا آپ کسی کی جو ہے آپ کسی کو لک آفٹر کر رہے ہوں اپنے ان لاز میں یا کہیں بھی، آپ 2-3 دن کسی کے ساتھ نیکی کریں، اگر چوتھے دن وہ آپ کا جو ہے نا اگر شکریہ ادا نہ کرے، کسی چیز پہ اچھا رسپانس نہ دے، تو آپ فوراً سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو اس کے ساتھ اتنا کیا اور اس نے جو ہے اس کا کوئی ریٹرن میں مجھے نہیں دیا، رسپانس نہیں دیا. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ جب اللہ پاک نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، انسان کو، اپنے بندوں کو، تو بندوں کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کیا ادا کریں؟ شکر ادا کریں. جب وہ شکر ادا کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے وفاداری کا ثبوت نبھائیں گے، اور اگر وہ شکر ادا نہیں کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ نمک حرامی کا ثبوت دیں گے کہ انہیں جو ہے ان نعمتوں کا کوئی احساس نہیں ہے کہ اللہ پاک نے انہیں کتنی نعمتیں دی ہیں، تو ان قریب اللہ تعالیٰ پھر ان کی نعمتوں کو بھی چھین لیں گے. اب اگلی آیت دیکھیں. اب یہاں پر جو ہے وہ اس قول لقمان لابنہ وہو یعظہ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، وہو یعظہ، اور وہ انہیں نصیحت کہہ رہے تھے، یعنی یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں. اب نصیحت بھی کس انداز سے کریں، آپ ذرا انداز دیکھیں. میں نے اس صورت کے اسٹارٹ میں ہی بتایا تھا کہ یہ صورت جو ہے وہ کیا ہے، اس میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے بہت اچھے پوائنٹس اس میں ہمیں ملتے ہیں. جو والدین، جو پیرنٹس، جو لوگ اپنی اولاد کی تربیت کے متعلق بہت پریشان رہتے ہیں، تو انشاءاللہ یہاں ہمیں کچھ نہ کچھ ایسے ٹپس اور ایسی چیزیں ضرور ملیں گی کہ ہم انہیں امپلیمنشن کر سکتے ہیں. انداز دیکھیں نصیحت کا، یا بنیا، اے میرے بیٹے. بنیا کہتے ہیں اسم تصغیر کا صیغہ ہے، جیسے پیار سے کسی کو کہتے ہیں اے بچے، اے لاڈلے، اس طرح کا عرب کے ہاں یہ کہا جاتا تھا. یا بنیا یعنی چھوٹے بیٹے، اسم تصغیر ہے یہ. اب یہ نصیحت جب آپ اس انداز میں اپنی اولاد کو بلائیں گے، اتنے پیار سے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب اپنے بچوں کو کچھ جو ہے وہ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں یا کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، تو ہم کبھی اتنے پیار سے نہیں بلاتے، اے میرے پیارے بیٹے، یا اس طرح سے کر کے. جب ہم اس طرح سے جو ہے انداز اختیار نہیں کرتے، رویہ اختیار نہیں کرتے، تو ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری بات کو فوراً سے وہ قبول کریں؟ ہمیں پہلے اپنا انداز اور رویہ درست کرنا ہے. ایسا رویہ کہ اگلی بات کو اولاد غور سے سنے، اپنے پلو سے باندھ دے، خوشی خوشی قبول کرے. وہ نصیحت ایسی ہو، وہ انداز ایسا ہو جو دل پر اثر کرے. یہاں پر بھی لقمان علیہ السلام کا انداز اور نصیحت کرنے کا طریقہ دیکھیں کہ وہ نصیحت جو دل پر اثر کرے. ان کا ایک ایک قول اگر ہم اس آیت میں، اس صورت میں پڑھیں، تو ان کا ایک ایک قول جو ہے وہ بڑا ہی قابل غور ہے، بہت ہی توجہ کا باعث ہے. اگر اسے ہم ان ڈیپتھ اس میں کر کے گہرائی میں جا کے دیکھیں کہ کس طرح کی ان کی گفتگو تھی، اتنے پولائٹ لہجے میں کہ یا بنیا، پیار سے پکارا، اور ہم کس طرح سے پکارتے ہیں. اور اب یہاں پر یا بنیا انہوں نے کہا، تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ کوئی جوان بچہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ کوئی دودھ پیتا بچہ تھا. یعنی وہ اتنا سمجھدار تو ہوگا جسے وہ نماز کا حکم دے رہے ہیں اور یہ چیزیں سکھا رہے ہیں، تو اٹ مینس کہ وہ کیا ہے، سمجھدار بچہ ہے. سب سے پہلا اصول ہمیں اس میں کیا پتہ چل رہا ہے؟ بچے کو پکارنا، پیار سے پکارنا. جب پیار سے پکاریں گے بچے سنیں گے. کیوں نہیں سنیں گے؟ جب آپ پیار سے پکاریں گے وہ ضرور سنیں گے. ہم صرف بچوں کو آرڈر کرتے ہیں، یہ کر دو، یہاں سے یہ کر دو، یہ کر دو، اور جب وہ پوچھتے ہیں ہم کیوں کریں، تو ہم کہتے ہیں کہ زیادہ سوال نہ کرو. آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے بچوں کو ایک
اچھے انداز میں جو ہے وہ چیزیں سکھانی ہے۔ یہی تو حکمت ہے، یہی تو وہ حکمت جو ہے وہ حکمت سے کام لے رہے تھے، اسی لیے جو ہے ان کا ذکر یہاں پر آیا ہے کہ وہ کون تھے، صاحب حکمت تھے۔ دیکھیں نصیحت وہی اثر کرتی ہے جو انداز اچھے اور پولائٹ انداز، مثبت انداز میں اور بہت اثر و رسوخ والی نصیحت اور وصیت ہو، ایسی ہی حکمت فائدہ دیتی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں لا تشرک باللہ، شرک نہ کریں۔ دیکھیں سب سے پہلی انہوں نے حکمت کیا کی، یہ نہیں کہا کہ ایسے بات کریں، ایسے بیٹھیں، یہ کپڑے پہنیں یا اس طرح کا وہ اسٹائل بنائیں یا یوں نماز پڑھیں۔ پہلی چیز جو بنیادی اور فنڈامنٹل ہے پلرز آف اسلام میں سے، وہ کیا ہے؟ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا ذکر کیوں کیا ہے؟ لقمان علیہ السلام کو ان کی باتیں کیوں دہرائی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ایک توحید کا ایک بہت بڑا سبق، لیسن جو ہے انہوں نے، اللہ پاک کو ان کا یہ موضوع اور ان کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے قرآن کا موضوع بنا لیا، سبحان اللہ۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ شرک نہ کرنا۔ شرک کیا چیز ہے؟ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنا۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ ہے وہ غیر ہے، اللہ کا غیر ہے، چاہے وہ نبی ہے، جن ہے، فرشتہ ہے، ولی ہے، امام ہے، کوئی بھی ہے۔ ہر چیز جو اللہ کا غیر ہے وہ غیر اللہ ہے۔ اب وہ غیر اللہ جو ہے، اب وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ کسی بھی کریشن کو اگر آپ کریٹر کے ساتھ ملاتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، وہ شرک کہلاتا ہے۔ اب شرک الوہیت بھی ہوتا ہے، شرک فی ربوبیت بھی ہوتا ہے، شرک فی اسماء و صفات بھی ہوتا ہے۔ شرک کی تین اقسام ہیں، کتنی ہیں؟ تین۔ شرک فی الوہیت، شرک فی ربوبیت اور شرک فی اسماء و صفات۔ دیکھیں نا کہ جو مکہ کے لوگ تھے، عرب کے لوگ تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو رب بھی مانتے تھے، انہیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں تھا، وہ جانتے تھے کہ ان کا رب اللہ تعالیٰ ہے، ان کو پتہ ہے کہ زمین آسمان ہر چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ربوبیت کہتے ہیں، رب کا لفظ جو ہے معنی اس کا رب پالنے والا۔ الوہیت جہاں وہ شرک کرتے تھے نا، وہ تھا الوہیت میں۔ الہ کہتے ہیں معبود کو، عبادات میں شرک تھا ان کا، یعنی جو عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے۔ اب عبادات کیا ہوتی ہیں؟ دعا مانگنا، سجدہ کرنا اور نماز پڑھنا، اور اس کے علاوہ صدقہ کرنا، مال خرچ کرنا، یہ ساری نیکیاں ہیں، عبادات ہیں۔ اب یہ چیز اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کے لیے بھی یہ کہہ رہے ہوں گے تو وہ شرک کہلائے گا۔ یہ تمام چیزیں یعنی ادب سے کھڑے ہونا، سر جھکا کے کھڑے ہونا، اور اس طرح کی تمام عبادات، دعا کرنا، دعا مانگنا، حاجت طلب کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے عبادات میں شامل ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں میں اگر شرک کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ شرک فی الوہیت۔ تو وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، عرب کے لوگ، مکہ کے لوگوں میں جو شرک تھا وہ شرک فی الوہیت تھا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے ساتھ میں، یعنی کہ نیکیاں بھی کرتے تھے، وہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے تھے اور کعبہ کی دیکھ بھال اور اس طرح کے نیکی کے بہت سارے وہ کام کرتے تھے، لیکن وہ ساتھ ساتھ بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، وہ ساتھ ساتھ جو ہے ان کو بھی شریک کرتے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ، اب شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ظلم جو اس دنیا میں جسے سب سے پہلے کہا گیا ہے وہ کیا ہے؟ شرک۔ ظلم کسے کہا جاتا ہے؟ ناانصافی کو۔ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ جب یہ ہم حق کسی اور کو دیں گے تو وہ کیا کہلائے گا؟ شرک کہلائے گا۔ اب شرک کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک، یہ سارا شرک ہے۔ اور شرک تو شرک ہے، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، چاہے وہ پہاڑ جتنا ہو، وہ شرک ہے، اور شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے یہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ دوسرے گناہ پھر بھی معاف ہو سکتے ہیں اللہ کی رحمت سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کے ساتھ اگر شرک کیا جائے تو وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ اگر آپ بغیر توبہ آپ فوت ہو گئے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہم اجرنا من النار، مخلد فی النار ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اکثر لوگ یہاں پہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جو ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا، کلمہ بھی تو پڑا ہوا ہے تو جو ہے نا جنت میں جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا ہے، شرک مشرک کی تو معافی ہے ہی نہیں، اگر وہ بلا توبہ دنیا میں فوت ہو گیا تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ جو دوسرے گناہ گار ہوں گے جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا، بے شک قتل جتنے گناہ کیے ہوں گے، بڑے سے بڑے گناہ، اپنی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور جائیں گے۔ ہر کلمہ گو شخص جس نے شرک نہ کیا وہ ایک نہ ایک دن اپنی منزل جنت میں ضرور جائے گا۔
لیکن جس نے شرک کیا ہے وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، بے شک اس نے نمازیں پڑھی ہوں، بے شک اس نے روزے رکھے ہوں، بے شک اس نے جو ہے نا بہت سارے دین کے نیک کام کیے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ ایک حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم اگر تو زمین و آسمان کے برابر میرے پاس نیکیاں لے کر آئے اور اس میں شرک رائی دانے کے برابر بھی ہو تو میں تیرے سارے اعمال ضائع کر دوں گا، اور اگر اس کے برعکس تو تھوڑے سے اعمال لے کر آئے لیکن اس میں زمین و آسمان برابر جو ہیں وہ گناہ ہوں، ان گناہوں میں شرک نہ ہو، تو میں چاہوں اپنی رحمت سے میں وہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں، میں معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ بالکل اوتھینٹک اور حدیث قدسی ہے۔ تو شرک سے ہمیشہ ہمیشہ خود کو دور رکھنا ہے، اور سب سے پہلے اپنی اولادوں کو دور رکھنا ہے۔ ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری اولادیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں، ہم کبھی ایسا نہیں چاہیں گے۔ دیکھیں، ہم یہاں پر جو سب سے پہلے اپنی اولاد کو درس دینا ہے، جو چیز انہیں ڈے ون سے سکھانی ہے، وہ کیا ہے؟ توحید۔ سب سے پہلا سبق بچوں کو جو دینا ہے توحید کا سبق دینا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ اپنے بیٹے کو بھی اسی طرح سے جو ہے توحید کا ہی سبق سکھا رہے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 14 میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ۔ اب وصیت کہہ رہے ہیں، اللہ پاک کہہ رہے ہیں وصیت کیا ہوتی ہے؟ مرنے سے پہلے ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جیسے وراثت کا مال ہے، اس کے متعلق پہلے سے ہی جو ہے اسے تقسیم کر دیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو وراثت جو تقسیم ہوتی ہے نا، اصل میں یہ ایک موضوع سے ہٹ کر بات ہے، اس میں آ رہی تھی تو میں ذکر کرنا چاہوں گی۔ وراثت وفات کے بعد ہی ہوگی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بیٹیوں کو جی ان کی زندگی میں حصے دے دیے، یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے، یہ اسلامک ٹیچنگز کے خلاف ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وراثت جو تقسیم ہوتی ہے وہ مرنے سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوتی، مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ اسی طرح جو وصیت ہے وہ مرنے کے بعد نہیں ہوتی، وہ مرنے سے پہلے ہوتی ہے۔ تو وصیت وہی کرامت ثابت ہوتی ہے جو مرنے سے پہلے ہو جائے، بعد میں اس وصیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور وصیت بھی وہ فائدہ مند ہو جو خیر خواہی پر مشتمل ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی وصیت کر کے جائیں جس میں کوئی خیر خواہی کا پہلو ہی نہ ہو، تو وہ خیر خواہی پر بھلائی پر مشتمل ہو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے انسان کو وصیت کی ہے۔ وصیت سے مراد انسان کے مرنے سے پہلے اسے سکھا دیا ہے، اسے نصیحت وصیت کر دی ہے کہ وہ کیا کرے اپنے والدین کے ساتھ۔ والدین کے ساتھ کیا کرے؟ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اب والدین سے حسن سلوک میں سب سے پہلے یہاں پر آیت میں جس کا ذکر آیا ہے، دیکھیں والدین، اس کے بعد کیا ذکر آیا؟ حملتہ امہ، اس کی والدہ حمل اٹھاتی ہے اس کو، وہن علی وہن، بوجھ پر بوجھ، وزن پر وزن۔ والدین میں اسپیشلی ماں کا ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ حمل کے آغاز سے لے کر، پریگننسی سے لے کر رضاعت اور اس کے بعد تک، رضاعت کے بعد اس کی پرورش اور ساری چیزوں میں بہت لمبے ٹائم پیریڈ تک جو ہے بچہ کس پر ڈیپینڈ ہوتا ہے؟ ماں پر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ اور ماں جو ہے وہ ایز اے گیور ہی ہوتی ہے، وہ اس کو دے رہی ہوتی ہے، وہ لے نہیں رہی ہوتی۔ وہ فل ٹائم، یعنی بینگ اے مدر از اے فل ٹائم جاب، وہ اسے کر رہی ہوتی ہے، اپنا سارا جو ہے نا اپنی انرجی، طاقت، ہر چیز وہ اپنے بچے پر لٹا رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ پاک نے کس کا ذکر کیا؟ والدہ کا ذکر کیا۔ اور یہ جو دینے کا عمل ہے، جو اپنا وقت، اپنی انرجی، ہر چیز، یہاں تک کہ دودھ پلانا اور یہ ساری چیزیں، تو یہ جو دینے کا عمل ہے نا، یہ ماں کو بہت کمزور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کمزوری پر کمزور۔ وہنن کہتے ہیں بہت کمزور چیز کو، وہن عربی میں لفظ کو کہا جاتا ہے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا 2 سالوں تک دودھ چھڑانا۔ اب یہ آپ دیکھیں نا، آپ میں سے اگر کوئی مجھے کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب دے کہ پریگننسی سے لے کر اور دودھ چھڑانے کی عمر تک ایک بچے کی، یعنی ایک عورت میں، ایک ماں میں کتنی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں، کس کس چیز کی اس کے اندر جو ہے وہ کمی کوتاہی ہو جاتی ہیں، یہ جو ہے نا یہ ماؤں کو ہی اس کا اندازہ ہوگا کہ مطلب وہ اپنے، ایک تو ہے ایک انسان کے اندر سے انسان نکلنا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ دین اس کے بعد پروسیس چل رہا ہے، مطلب پہلے 9 ماہ پریگننسی کا جو ہے وہ ٹائم پیریڈ تھا، پھر اس کے بعد دودھ پلانا، وہ ایک پوری انرجی ہے، دین اس کے بعد جو ہے اس کو کھلانا پلانا اور بہت ساری چیزیں۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے کہ ایموشنلی، فزیکلی اور ساری انرجی، یہ ساری جو ہے نا وہ اس پر خرچ ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے نا عورت جو ہے بینگ اے مدر، اسے وہ بہت ایموشنلی بہت ویک ہوتی ہے۔ کس طرح سے ویک ہوتی ہے ایموشنلی؟ کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت کمزور ہو جانا، اور اسے بہت زیادہ دل پر لے لینا، ہر چیز کو بہت زیادہ فیل کرنا، یہ ایک مدر کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر پریگننسی کے بعد
کہا، یہ تو سائنس نے ابھی ریسرچ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کب سے کہہ دیا ہے، ہر پریگننسی کے بعد اگلی پریگننسی میں جو ہے اسے کمزوری اور مزید بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی، وہ مزید بڑھ جاتی ہے، ہر پریگننسی اگلی پریگننسی میں ویکنس پیدا کرتی ہے۔ ایسے سمجھے کہ ان کا کمفرٹ متاثر ہوتا ہے، ان کا وقت، نیند، ان کی جو ہے انرجی، ساری چیزیں جو ہیں یہ متاثر ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو کیا کہا، نتیجہ اس کا کیا ہے کہ پہلے اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر ادا کرنے کے بعد جس چیز کا پہلے سب سے پہلے بتایا ہے وہ والدین کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بعد کس کا حق بتا رہے ہیں؟ والدین کا حق بتا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ انداز دیکھیں آپ ذرا، کتنا خوبصورت انداز ہے، پہلے والدین کا ذکر آیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، پھر خالی ماں کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد کیا آیا دوبارہ، انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرو، اور پھر دوسرے نمبر پہ کس کا؟ اپنے والدین کا، یعنی پہلے والدین، پھر صرف ماں، پھر والدین کا ذکر۔ اب والدین کا شکر کیسے ادا کرنا ہے، اس کی عملی مثالیں بھی بتائی گئی ہیں، کس طرح سے بتائی گئی ہیں، اگلی آیات میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اب والدین کا شکریہ ہم نے کیسے ادا کرنا ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آپ نے جو ہے نا والدین کا جو شکریہ، شکر ہم نے کیا پڑھا تھا، زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، اعضاء سے بھی ہوتا ہے، لیکن والدین کو جس شکر کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ دل والے شکر کی نہیں ہوتی۔ انہیں کیا پتا آپ کے دل میں کیا ہے، بھائی آپ کے ان کے شکر گزار ہیں، نہیں، دل کا حال کس کو پتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ کے لیے تو ہم دل والا شکر بھی کر سکتے ہیں، دل میں اچھے نیک جذبات جو ہیں وہ قائم رکھیں، لیکن والدین کو جس شکر کی ضرورت ہے وہ ہے زبان سے بول کر یا پھر اعضاء سے، اپنے ایکشن سے بتانا ہے، ان کی خدمت کر کے بول کر، لیکن ہم کبھی ایسا نہیں کرتے۔ ہم ہر چیز کر لیں گے، ہم بول کر جو ہے نا کبھی نہیں بتائیں گے۔ ہم بعض اوقات ہو سکتے ہیں ہم خدمات بھی بہت کر رہے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے وہ ہم ایز اے ہیبٹ کر رہے ہوں، یا پھر جو ہے وہ شرم کے مارے، یا پھر جو ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یا باقی لوگ کیا کہیں گے دیکھنے والے، اس طرح سے کر رہے ہو، لیکن زبان سے ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ زبان سے شکر کس طرح سے، کہ ان کو بتانا کہ آپ نے ہمارے لیے یہ کیا، آپ نے ہمیں ایجوکیشن کے لیے اچھے سے اچھے اسکولز، اچھے سے اچھے یونیورسٹیز آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا، اچھی جگہ ہمارا رشتہ کیا، بہت ساری چیزوں میں آپ نے جو ہے ہمارا ساتھ دیا، لیکن اس طرح سے ہم بول کر کبھی نہیں کرتے، کیونکہ ہم اپنی انا کو نہیں توڑتے، ہم اپنی انا نہیں توڑنا چاہتے۔ تو والدین کو بول کر جو شکریہ ہے اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں اب آپ دیکھیں کسی عام مسلمان کو خوش کرنا کتنی بڑی نیکی ہے، اور والدین کو خوش کرنا تو ایک ٹاپ پرائیورٹی ہے، سب سے ٹاپ پر ہے، اس کا کوئی درجہ ہے ہی نہیں، اس کا تو کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں، کہ جب آپ والدین کا اس طرح سے ان کو خوش کریں گے بول کر کے آپ نے ہمارے لیے یہ کیا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ انہیں کتنی خوشی ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے ان کے ساتھ نیکی کس طرح سے کرنی ہے، وہ ان جاہدا کا، اور اگر آپ سے وہ جو ہے وہ جھگڑیں اس بات پر کہ آپ ان کے ساتھ، آپ میرے ساتھ شرک کریں، اگر وہ آپ کو اکساتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ شرک کریں، اور کس طرح سے شرک کریں، ما لیس لک بھی علم، جس کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، یعنی اللہ نے وہ وجہ بھی بتا دی ہے جس سے فرار حاصل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں والدین کی خدمت فرض ہے، واجب ہے، ایز اے مسلم یا ایز اے نان مسلم۔ اگر والدین نان مسلمز بھی ہیں پھر بھی اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ ان کی خدمت اور ان کی اطاعت اور فرما برداری جو ہے وہ واجب ہے، آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور وجہ بتائی ہے جس سے فرار حاصل نہیں کر سکتے، جس سے آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے نا والدین نے یہ کیا یا وہ کیا، یا ہمیں جو ہے نا ہم کیوں کریں، وہ تو ہمارے لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں، اکثر بچے بہت زیادہ شکایات کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں وجہ بتا دی، واہنن علی واہنن، یعنی انہوں نے، ماں نے جو حق ادا کیا، ماں نے جو تکلیفات اٹھائیں، وہ اس کا حق آپ کبھی بھی نہیں ادا کر سکتے۔ ایک بوجھ کے اوپر ایک بوجھ، کتنے بچے پیدا کر لیے ماں نے، 7 8 10 12، بوجھ پر بوجھ اٹھایا، اس نے جو قربانیاں دی تو ہم دنیا میں وجود میں آئے، ہم دنیا میں، ہمیں چلنا سکھایا اور بہت ساری چیزیں، بات کرنا سکھایا، کھانا پینا، تو آپ اس احسان کو نہیں بھلا سکتے، آپ اس کو ڈینائی کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ اوتھینٹک وجہ یہاں پہ ذکر کر دی کہ وہن للا وہن، دنیا میں آپ کے پاس ہر وجہ ہوگی کہ ہمارے پیرنٹس یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں، لیکن اس چیز سے آپ کبھی انکار نہیں کر سکتے کہ وہ تکلیف جو آپ کو پیدا کرنے میں انہوں نے اٹھائی ہے، اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بوجھ کے اوپر بوجھ اٹھایا ہے، تو آپ نے ان کی اطاعت سے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، صرف ایک چیز پر، وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر آپ کو اکسائیں شرک پر، اور شرک بھی ایسا جس کا علم نہیں ہے، علم بمانا دلیل، یعنی کوئی دلیل نہیں ہے، پھر اس صورت میں آپ نے ان کی بات نہیں ماننی، وگرنہ دیگر تمام چیزوں میں آپ نے ان کی باتیں ماننی ہیں۔
اب اس کے متعلق جیسا کہ ہم وہ واقعہ بھی سنتے ہیں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جب ان کی والدہ نے قسم کھائی تھی کہ میں جو ہوں نا جب تک کھاؤں گی نہ پیوں گی، کہ جو ہے نا انہوں نے جب کلمہ پڑھ لیا تھا تو اس طرح سے انہوں نے کھائی تھی، لیکن وہ اپنے دین سے نہیں ہٹے تھے، انہوں نے وہ کلمہ سے پیچھے نہیں، کلمہ طیبہ سے وہ پیچھے نہیں ہٹے تھے، تو آپ نے ان کی بات شرک میں نہیں مانی، جب وہ آپ کو اکسائیں کہ آپ شرک والے کام کریں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں، تو پھر آپ نے جو ہے ان کی بات نہیں ماننی، فلا تطعهما، بات نہیں ماننی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل روڈ ہو جائیں، آپ بالکل ظالم بن جائیں، ایسا نہیں ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، معروف طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ معروف طریقے ہم قرآن میں جو ہے بہت ساری اس طرح کے واقعات پڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا، کہ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ کتنے معروف طریقے سے جو ہے وہ پیش آئے، کہ ان کے والد جو ہے لکڑیاں جلانے میں مصروف ہیں، انہی کو آگ میں ڈالنے کے لیے مصروف ہیں، اور آخر تک جو ہے انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے اچھا نہیں کیا، لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام بہت معروف طریقے سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، سوائے شرک والی بات کو نہیں مانتے، یہاں تک کہ ان کے لیے آخر وقت تک دعائیں کرتے ہیں، یا ابتی کے الفاظ آتے ہیں، اے میرے ابا جان، یا اس طرح سے کہ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ میرے والدین کو ہدایت دے دے، تو یہ بڑا خوبصورت انداز ہے، آپ نے ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا ہے، ان کے ساتھ معروف طریقے سے احسان بھی کرنا ہے، بھلے مانس طریقے، معروف طریقہ کہا جاتا ہے جو دنیا میں رائج ہو، جو عام رواج کے مطابق جو چیزیں چل رہی ہوں، دین اس کے بعد وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ، اور آپ پیروی کریں اس راستے کی جو من اناب الیہ، جو میری طرف لوٹتا ہے، سارے راستے نہیں، آپ سب راستوں پر نہیں چلنا ہے، آپ نے صرف اس راستے پر چلنا ہے جو میری طرف لوٹتا ہے، والدین کی بات کو چھوڑ کر کس کی بات کو ماننا ہے؟ پیغمبروں کی بات کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے سمجھے کہ یہاں پہ جو لقمان علیہ السلام کی وصیتیں ذکر کر رہے ہیں، انبیاء کے علاوہ بہت کم لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باقاعدہ نام ذکر کیا ہے، تو لقمان علیہ السلام بھی ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں، اللہ پاک نے ان کا نام قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اب آگے دیکھیں، ثم الیہ مرجعکم، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے اور میں تمہیں خبر دوں گا جو بھی تم دنیا میں اعمال کرتے تھے۔ اگلی آیت نمبر 16 دیکھیں، پھر لقمان علیہ السلام کا انداز دیکھیں، اے میرے بیٹے، وہ اپنے بیٹے کو دوبارہ پکار رہے ہیں، انہا ان تکم مثقال حبۃ، بے شک اگر ہو وہ، اب کیا ہو وہ، یعنی کہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ بات ہو یا وہ کام ہو، وہ چیز ہو، اگر وہ ہو مثقال حبہ، ایک رائی کے دانے کے برابر، من خردل، رائی کے، فتکن فی صخرۃ، اگرچہ وہ ایک چٹان کے اندر ہو، صخرہ کہا جاتا ہے بلند پتھر، مضبوط پتھر کو، اور فی السماواتی، یا وہ معمولی سی رائی کے دانے کے برابر بھی وہ چیز اگر آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے لے کر آنے پر، اللہ پاک اسے دوبارہ پیدا کرنے پر یا اس کو لے کر آنے پر اللہ پاک کیا ہیں؟ قدرت رکھتے ہیں، اللہ پاک کو اس کا علم ہے، تو ان اللہ لطیف خبیر، اللہ پاک بڑے ہی باریک بین اور خبر رکھنے والے ہیں۔ اب یہاں پر لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو عظیم، اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم صفت کا جو ہے وہ سبق دے رہے ہیں، اور وہ عظیم صفت کون سی ہے؟ اللہ کے علم کی۔ اب آپ انداز دیکھیں ذرا کہ کتنی خوبصورت انداز سے وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز اللہ سے چھپ نہیں سکتی میرے بیٹے، آپ جو ہے کچھ بھی کر لیں، آپ 7 زمینوں کے اندر چھپ کر کریں، آسمان کے اندر چھپ کر کریں، وہ چیز رائے کی دانے کے برابر ہوگی، اللہ سے وہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ انسان کو آج ہمیں اپنی پرائیویسی کی کتنی فکر ہوتی ہے، ہمیں اپنی پرائیویسی، سب سے زیادہ ہمیں اپنی پرائیویسی محبوب ہوتی ہے کہ ہماری چیزیں لوگوں سے جو ہے وہ ہڈن ہو جائیں، ہمیں جو ہے نا اپنی پرائیویسی کے لیے ہم بہت سارے طریقے اختیار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے چھپا ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے ہی باریک بین ہے۔ یہ چیز اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت میں شامل کر لیں، یہ عنصر، یہ جو اس طرح کا صفت علم اللہ تعالیٰ کی، یہ اگر ہم اپنے بچوں کو سکھا دیں کہ تو پھر ہمیں ایک اوتھینٹک نگرانی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم بار بار آ کر ان کے کمروں کو چیک کریں، وہ کیا کر رہے ہیں، سو گئے یا نہیں، یا موبائل میں ہم جو ہے ایسی ایپس لگائیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ ڈیٹا کس طرح سے یوز کر رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں، نیٹ فلکس یوز کر رہے ہیں، کیا یوز کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اوتھینٹک نگرانی ہے، یہ ہمیں تب ضرورت نہیں پڑے گی جب ہم بچوں کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف جو ہے ان کے اندر ڈالیں گے، ان کو اس چیز پر آمادہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے، آپ 7 کمروں کے اندر بیٹھ کے کوئی چیز کر رہے ہیں، آپ کے اندر، آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چیز ہے جس میں آپ کسی برائی کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ سب لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، اللہ کی نظر سے چھپ
نہیں سکتے۔ ہم میں سے کتنے پیرنٹس ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ آیت شیئر کی ہو کہ دیکھیں بچوں، کوئی بھی چیز اگر وہ رائی کے دانے کے برابر ہے، وہ کسی پہاڑ کی چوٹی میں ہے، کسی بلند پتھر میں ہے، کسی وادی میں ہے، زمین و آسمان میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آنے پر قادر ہے۔ اللہ پاک کے ہاں اس کا علم ہے، کیونکہ اللہ پاک بہت ہی باریک بین ہے۔ ہم بچوں کو کس چیز سے ڈراتے ہیں؟ ہم ان کو جو ہے نا ان کے دادا دادی ابا اماں سے ڈراتے ہیں، فلاں فلاں پھپھو سے، فلاں چیز سے، فلاں کو یہ بات نہ پتہ چل جائے، فلاں ایسا کر لے گا تو ایسا ایسا نہیں کرنا ہے۔ ہم نے بچوں کے اندر انسانوں کا خوف پیدا کیا ہوا ہے، ٹیچر سے یہ نہیں کہنا، فلاں سے یہ نہیں کرنا، فلاں یوں کر لیں گے آپ کو، دادا دادی یوں کر لیں گے، ابا یوں کر لیں گے، لیکن یہ کبھی نہیں ڈرایا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہے کوئی ذات۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا سب سے پہلے حق ہے۔ جنہوں نے اللہ سے ڈرایا کہ بھئی اب بچوں کو ڈے ون سے یہ چیز ان کے ذہنوں میں موجود ہو، ان کے علم میں یہ چیز ہو کہ ہم اپنے آئی ڈیز، ہم اپنی جو ہے نا پرسنل آئی ڈیز بنا لیں، انٹرنیٹ پر کچھ بھی کریں، ہم چھپا کر کریں، لیکن اللہ سے کیسے چھپائیں گے؟ جب بچوں کے اندر یہ چیز کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو وہ کبھی بھی برائی کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہ ہے حکمت کا راز، یہ ہے وہ اصل راز۔ کیا ہے حکمت کا راز؟ اللہ کا خوف۔ سب سے پہلی چیز یعنی حکمت، میں نے جو سب سے پہلے بتایا، رأس الحکمت مخافت اللہ، اصل حکمت تو وہی ہے جس میں اللہ کا خوف ہو۔ جب اللہ کا خوف ہی نہ ہو تو پھر ایسی حکمت سمجھداری کا کیا فائدہ جس میں لوگوں سے ڈر ہو؟ پھر تو ہم بزدل ہیں، ہم بہادر تو ہیں ہی نہیں، ہمیں تو لوگوں کا خوف ہے۔ اب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کے دل میں کیسے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کر رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے چیزوں سے اور آہستہ آہستہ پولائٹ وے سے جو ہے انہیں سکھا رہے ہیں۔ پہلے شرک کا بتایا، پہلے جو ہے شکر گزاری، پھر شرک، اور پھر اس طرح کی جو ہے چیزیں، پھر اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کر رہے ہیں۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو ہر گناہ سے دوری اختیار کرنا اور ہر نیکی کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جب تک انسان اپنا نگران نہیں بنتا تو کوئی کسی کی نگرانی کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کیا نگران ہوں گے اپنے بچوں کے جب ہم خود ہی اپنے نگران نہ ہوں؟ تو اتنا اپنے بچوں کے اندر ڈے ون سے یہ چیزیں ڈال دیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ بہت ہی زیادہ پرفتن دور ہے، آپ کہیں گے کہ یہ صرف کتابی باتیں یا زبانی باتیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ اب دور اتنا مشکل آ گیا ہے کہ ہم بچوں کی اس طرح سے تربیت کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ ہم انہیں گھر میں کتنا ہی اچھا انوائرمنٹ اور ایک اسپریچول اور ساری چیزوں کو دیکھ کر ہم کریں، لیکن باہر جانا اور اس طرح کی تمام چیزوں میں جو ہے بہت سارے عناصر بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں جو کہیں نہ کہیں بگاڑ کا سبب بن جاتے ہیں۔ لیکن ایٹ لیسٹ ہم اپنے بچوں کے ساتھ تربیت کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو ضروری ہوگی وہ ہوگی دعا۔ ہم نے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرنی ہیں۔ ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، دعائیں تو کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم میں سے کتنے پیرنٹس ہیں جو اٹھ کر تہجد میں صرف اپنے بچوں کے لیے اٹھ کر دعا کرتے ہیں کہ ان کے بچے نیک بن جائیں؟ ہم کہتے تو ہیں لیکن ہم نے کبھی اس طرح سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کی، یا کسی بھی نماز میں کسی بھی وقت اسپیشلی بچوں کے لیے ہم نے یہ دعا کی ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں کون سی جو ہے اس طرح کی تمام چیزوں سے اللہ پاک انہیں دور رکھیں۔ اولاد کے لیے بھی ایک دعا ہوتی ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، یہ والی پوری دعا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ اولاد کے لیے پڑھنی چاہیے کہ اگر اولاد نماز نہیں پڑھتی یا اس طرح کی تمام چیزیں، بچوں کو اپنا نگران خود بنائیں، خود نگران نہ بنیں۔ حقیقی اخلاق اور تقوی تبھی پیدا ہوتا ہے، اچھی کوالٹیز بچوں کے اندر، اچھی عادات اور ساری چیزیں تبھی پیدا ہوتی ہیں جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ تو یہ بیسیکلی جو اللہ کا ڈر ہے یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے۔ اللہ کا ڈر کس طرح سے پیدا ہوگا؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفات، صفت علم، صفت خبیر اور صفت لطیف، اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے، چیزوں کو بہت باریکی سے اللہ پاک جو ہے وہ جانتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔